اگر یہ میرا کلام اس بچے کی ماں علی اکبر کی ماں سن رہی ہیں، وہ توجہ سے سنو اور آپ لوگ بھی توجہ سنو. اس کی بینائی کا مسئلہ ہے، یعنی اس کو نظر نہیں آ رہا نا. چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو بصیر. آپ لوگ جانتے ابو بصیر نا، ابو بصیر. پتہ ہے آپ کو وہ نابینا تھے، نابینا تھے، لیکن نام ان کا کنیت کیا ہے؟ ابو بصیر. کنیت ابو بصیر. ابو بصیر کے معنی کیا ہیں؟ ابو کس سے کہتے ہیں؟ باپ کو کہتے ہیں نا. صرف باپ کو نہیں کہتے، جیسے اموں سے باپ، ماں کو نہیں کہتے، بنیاد کو کہتے ہیں، جنبے کو کہتے ہیں، مجموعے کو کہتے ہیں، معدن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ابو بصیر کو بصیر کیوں کہا گیا؟ وہ تو آنکھیں نہیں رکھتے جناب. آنکھوں کو کہتے ہیں بصارت، اور دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں بصیرت. وہ آنکھیں یعنی ظاہری آنکھیں نہیں رکھتے تھے، یہ والی نہیں دکھائی دیتا تھا ان کو، لیکن وہ دل کی آنکھ اتنی رکھتے تھے کہ وہ سب کچھ جانتے تھے، شعور رکھتے تھے، بصیرت رکھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے. اور انہوں نے یہ اپنی سمجھ کا اظہار اس وقت کیا کہ جب ایک دن امام نے، میں صرف اس ماں کے اور آپ لوگ سب کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پریشان نہ ہو اگر بچے کو نظر نہیں آ رہا، اس پہ پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے؟ ایک نعمت ہے، دیکھنا چاہیے. پریشانی اس پہ نہیں ہے. پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ جس کا ہمارے اندر فقدان ہے. ایک دن امام نے ان سے کہا کہ ابو بصیر، کیا چاہتے ہو کہ تم دنیا دیکھو؟ کس کی خواہش نہیں ہوئی؟ دنیا میں رہ رہا، دنیا میں مولا نے یہ ہاتھ پھیرا، نظر آنے لگا، سب نظر آنے لگا. تو مولا نے ان سے ایک سوال کیا. ابو بصیر کو کہتے ہیں، اب سمجھیں آپ. مولا نے ان سے ایک سوال کیا، ابو بصیر ایسے ہی رہنا چاہتے ہو کہ دنیا دیکھو، یا اپنی پچھلی حالت پہ واپس پلٹنا چاہتے ہو جس کی وجہ سے کل ہمارے ساتھ محشور ہو گئے؟ ہمارے ساتھ محشور ہو گئے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہ مولا بینائی لے لیجئے، بینائی کی حیثیت نہیں، آپ کی مائیت کی حیثیت. دنیا بصیرت کی جو حیثیت ہے نا، وہ بصارت کی نہیں ہے. امام علی سے پوچھا، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو کبھی دیکھا ہے؟ امام نے کہا بغیر دیکھے کی عبادت کروں گا کبھی میں؟ جس کو نہ دیکھا اس کی عبادت کروں گا کیا میں؟ تو کہاں سے دیکھا؟ قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ اللہ کو یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، اللہ کو دیکھنے کے لیے یہاں کی آنکھ چاہیے. مولا نے کہا میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جس کو دیکھا نہیں. جب حسن و کمال دیکھا تو علی نے کیا کہا؟ انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. تو آپ جو رب کے ہیں، رب کا معیار ولی سے پوچھیں، علی کو جو رب چاہیے تھا ایسا ہی ہمارا رب ہے. علی جیسے بندے کو جو رب چاہیے تھا. ٹھیک ہے؟ میں جلدی سے اپنی آباد، اب اس کو یاد رکھیں. دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے غم ہیں، ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہو، اصل یہ ہے کہ ہمارا دین تو خراب نہیں ہوا، ایمان تو خراب نہیں ہوا. سب پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کے دامن میں آگ لگی، ارے مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، اور فرض بھی ہے. لیکن جناب کسی کے دامن ایمان میں آگ لگ رہی ہے، بھائی یہ جو اس کے دامن میں آگ لگی ہے کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کو اجر بھی ملے گا، شہادت بھی کہتے ہیں اس کو، جل کے مر گیا یہ سب چھاگ، اس کی تو آپ کو اتنی فکر ہے. اور وہ جس کا دامن ایمان جل رہا ہے اس کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. یہ بصیرت کے مسائل ہیں. بصیرت اپنے اندر ایسے کریں، بصارت بھی آ جائے گی. اولاد صدقہ مانگے. امام آپ جائیے حضرت باز کے حرم میں جائیے اور کریں دعا، انشاءاللہ ویسے بھی ہو جائے گی. میں ان کی والدہ کی طرف پریشان ہوں. انشاءاللہ امام رضا کا آج جو دن شب اور کل دن ہے، اس کے وسیلے سے ایک سلوات بھی محمد امام علی رضا علیہ السلام. اچھا، رضا اور رضا دونوں بھی بول سکتے ہیں، دونوں بول سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر رضا ہے. لیکن ہمارے میں اردو زبان میں عام طور پر رضا ہی نام رکھا جاتا ہے. میرے بھائی کا نام بھی سکھتے رضا ہے، تو رضا عام طور پر رکھتے ہیں. وہ کوئی مسئلہ نہیں، معنی ایک ہی ہے. لیکن زیارت میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا الرضا المرتضی. ٹھیک ہے؟ لقب امام کا مرتضیٰ بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ علی. اگر کوئی پوچھے بھائی 8ویں امام کا نام ہے، وہ کہتے ہیں علی رضا. علی رضا نام نہیں ہے، نام صرف علی ہے.
رضا لقب ہے، اشہرھا سب سے زیادہ مشہور لقب جو نام سے پیوستہ ہو گیا، جس کے بغیر پہچان نہیں ہوتی کہ کون سے امام کی بات ہو رہی، کیونکہ 4 امام ہیں علی نام کے، پہلے امام بھی علی ہیں، چوتھے امام بھی علی ہیں، 8ویں امام بھی علی ہیں اور 10ویں امام بھی علی ہیں۔ اگر لقب نہیں لگائیں گے پتہ نہیں چلے گا کون سے علی کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلے علی کو کہتے ہیں علی مرتضیٰ، دوسرے علی کو کہتے ہیں علی زین العبا یا علی ابن الحسین، تیسرے علی کو کیا کہتے ہیں جو 8ویں امام ہے علی رضا، چوتھے علی کو کیا کہتے ہیں علی نقی۔ ٹھیک ہے، نام علی ہے لیکن پہچان کے لیے وہ لقب لگا ہوا ہے جو سب سے زیادہ ان کو ملا ہے۔ ابھی میں اور بحثوں میں نہیں جا رہا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں۔ اچھا، ان کا نام علی ہے، مشہور ترین لقب رضا ہے، اس کے علاوہ ان کا جو لقب ہے صابر بھی ہے، ذکی بھی ہے، وسیع بھی ہے اور بہت سارے لقب ہیں۔ اب ولادت کب ہوئی ہے؟ ولادت ہوئی ہے 11 ذی القعدہ کو 148 ہجری۔ شہادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ 2003 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ تاریخ کیا تھی؟ بعض نے کہا 23 ذی القعدہ، بعض نے کہا 17 صفر، اور بھی بہت ساری تاریخیں، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ 23 کو بھی مجلس کر لیں، 17 کو بھی کر لیں اور کر لیں، تاکہ ان کی سیرت بھی معلوم ہوگی، آپ کی عقیدت میں اضافہ ہوگا، آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ امام کا نام علی اور لقب رضا۔ یہ جو رضا لقب ہے اس کو بہت بحث ہے، اس میں اتنی محظوظ کرنے والی باتیں ہیں کہ پوری مجلس بھی اس پہ ختم ہو جائے گی، آپ پھر بھی آپ کو میں بتاتا رہوں تو رات گزر جائے۔ مسئلہ کیا رضا کیوں کہتے ہیں امام کو یا رضا، دونوں ایک ہی معنی۔ کسی نے آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پوچھا کہ آپ کے بابا کو جو رضا کہتے ہیں، سنا ہے کہ یہ مامون رشید نے لقب دیا تھا۔ امام نے کہا نہیں، ایسا نہیں، میرے بابا کو جو رضا کہتے ہیں امام نے 2 وجہ بیان کی۔ کہا ایک تو یہ ہے کہ ان کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے اللہ راضی۔ اچھا مجھے بتائیں اللہ ان سے کیوں راضی ہے، ہم سے راضی کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس لیے کہ ان کی آپ زیارت کیا پڑھتے ہیں؟ الراضی بالقدر والقضاء۔ آپ وہ امام ہیں جو اللہ کی ہر قضا اور قدر پہ راضی رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کو مصیبت میں ڈال لی ہو کچھ بھی، لیکن آپ راضی ہیں۔ جب آپ اتنے راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وجہ امام نے یہ بتائی۔ دوسری وجہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے جو ہمارے کام آئے گی، وہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے مخالفین بھی راضی تھے اور موافقین بھی راضی تھے۔ امام کیا کہا دوسری وجہ؟ ایک تو اللہ راضی اس لیے رضا کہتے ہیں، دوسری وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے بابا سے مخالفین بھی راضی تھے اور موافقین بھی راضی تھے۔ یہاں بڑا مسئلہ جو سمجھنا ہے، موافقین کسے کہتے ہیں؟ جو شیعہ تھے، آپ کے ہم عقیدہ تھے، ان کا راضی ہونا کوئی تھوڑی لازمی راضی ہوں گے نا اپنے امام سے، وہ امام کے ہیں ماننے والے راضی ہیں۔ مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ مخالفین کیوں راضی تھے، یعنی جو شیعہ نہیں تھے، یہاں تک کہ مسلمان بھی نہیں تھے، وہ بھی ان سے راضی تھے۔ اب یہاں پہ تو پرابلم آتی ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مولانا ایسے ہیں ان سے سب راضی ہیں، وہابی بھی راضی ہیں اور وہ بھی اہل حدیث بھی راضی ہیں، اور وہ صاحب مولانا جو منافق مولانا ہے وہ بھی ان سے راضی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مولانا ہی منافق ہے۔ سیدھی بات آپ کہیں گے نا، میں چپکی کیوں بولوں؟ آپ کہیں گے مولانا منافق کیوں؟ آپ کو آپ کہیں گے کہ یہ وہاں جاتے ہیں تو ان کی باتیں کرتے ہیں، اب یہاں آتے ہیں تو ادھر کی بات۔ میں آپ سے کہتا ہوں 5 کروڑ افراد آئیں گے مجلس میں، ایک یہ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جو آپ کے مجلس پڑھ رہا ہے اس کا مسئلہ ایسا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، سب 5 کروڑ کی کروڑ آ جائیں گے لیکن زہرا نہیں آئیں گی۔ اب آپ کیا چوائس کریں گے بتائیں؟ آپ کہیں گے میں لفظ وہ تو نہیں بولتا، آپ کہیں بھگاؤ سارے 5 کروڑ کو، جناب زہرا کو آنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد پتہ ہے حضرت ابو ذر کون تھے؟ حضرت ابو ذر جب حضرت جبرائیل ایک دفعہ نازل ہوئے نا، باتوں سے باتیں آپ کے لیے اچھی باتیں بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر حضرت رسول اللہ کے قریب کھڑے ہوئے تھے، جبریل آئے، جبریل تو صرف حضرت رسول اللہ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو تو نظر نہیں آ رہے۔ جبریل نے کہا کہ یہ جو ابو ذر کھڑا ہے نا،
اس کا تذکرہ آسمانوں میں ہوتا ہے، آسمانوں میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ آسمانوں میں مشہور ہے۔ جب جبریل چلے گئے تو حضرت رسول نے ابو ذر سے پوچھا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ تم آسمانوں میں مشہور ہو؟ کہا میں ایک دعا پڑھتا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے کہ میں کہتا ہوں پروردگار میں آمنتو، میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے رسول پہ ایمان لایا، تو ولی پہ ایمان لایا، اور یہ تو مختصر دعا میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ اس دعا کی وجہ سے آسمانوں میں ابو ذر مشہور ہے۔ تو دنیا میں مشہور و شہرت ان باتوں کو ہٹا دیں، حقیقت سمجھیں کہ آپ کو ائمہ کو راضی کرنا ہے یا نہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا چوائس لے لیں، یا 5 کروڑ لے لیں، یا جناب زہرا کو لے لیں، یا امام سجاد کو لے لیں، یا اہل بیت کو لے لیں جو آتے ہیں، اور آپ توجہ نہیں کر رہے۔ آپ ان 5 کروڑ تو خیر آ بھی نہیں سکتے، مطلب 5 لاکھ ہی لے لیں۔ جو زبردستی جھوٹ بھی بولے گے وہ عقیل کر بھی سب پڑھیں 10 لاکھ ہوتے ہیں، اب 10 لاکھ ہوتے ہیں، 2 لاکھ بھی نہیں ہوتے، زبردستی کی بات ہے۔ اچھا اب یہ یہاں تک بات ہو رہی کہ انچولی کے لوگ تو سن نہیں پاتے، سبیل میں وہ کھانے پینے کے دنیا آ جاتی ہے، بیچارے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک ذاکرہ نے کتنا لمبا وہ کیا میسج تو زبردستی کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ 10 لاکھ کیا مطلب؟ کیا 10 لاکھ ٹارگیٹ ہے ہمارا؟ ہمارا ٹارگیٹ محمد والے امت کی رضا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جناب عالی کہ آپ فیصلہ کر لیں آپ کو کس کو بلانا ہے۔ اب یہاں ایک بات بتا کے فوراً تیزا جا رہا ہوں۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ہمارے یہاں تھوڑے عرصے سے کام ہو رہا ہے، نیا کام۔ وہ کیا ہو رہا ہے؟ علم پہ ہم شادی کارڈ اور ولیمہ کارڈ رکھتے ہیں۔ شادی کس کی بیٹے کی ہو رہی ہے وہ رکھتا ہے، جس کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے وہ رکھتا ہے۔ کیا یہ حرام ہے؟ نہیں، کوئی حرام نہیں ہے، نہ میں مفتی ہوں تو حرام کو، اور مجھے یقین ہے یہ حرام ہے ہی نہیں ہے حرام، بالکل جائز ہے بالکل۔ لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ رکھ رہے ہیں نا جائز، یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہے۔ آپ حیرت کر لو گے نا میری بات کو توجہ سے، آپ کا عقیدہ 100% کمزور ہے۔ مولانا کیا باتیں کر، ہاں میں آپ کو بتا دوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے بیٹی کی شادی کی تاریخ کو سوچا بھی نہیں تھا نا، اس وقت سے پہلے عباس کو معلوم تھا، اور جب آپ نے بیٹے کی شادی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، ولیمے کی تاریخ تو بہت آگے کی بات ہے، اس سے پہلے غازی عباس کو معلوم تھا کہ اس کے بیٹے کا ولیمہ کس دن ہے۔ وہ کارڈ کے محتاج نہیں ہیں، ان کو اللہ کا حکم ہے کہ مومن کی خوشی میں شریک ہونا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ کارڈ ہٹا دیں جس کی وجہ سے آ نہیں پاتے اندر، بلا تو ان کو رہے ہو کیا رہا ہے، مس گیدرنگ ہو رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، تو وہ تو روتے ہوئے جائیں گے نا یار، ہم نے ساری شہادتیں اس وجہ سے برداشت کی۔ امام موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسی زندان میں لے چلو، اس لیے اوپر سے گویوں کی آواز آتی ہے، جبکہ وہ حرام بھی نہیں ہے، سما ہے، وہ استماع تو نہیں ہے، لیکن اتنی نفرت ان چیزوں سے، اور ہم ان کو بلا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو امام کیا آئیں گے بھی تو دیکھ کر روتے ہوئے چلے جائیں گے، بلاتے ہمیں اور کام شیطانوں والے کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے بتاتا ہوں، اب فیگر تو میں کوئی وہ نہیں بتا، کم سے کم میں نے 2-2.5 ہزار نکاح پڑھا ہے، کیونکہ میرے اوپر یہ سر پہ امامہ جو ہے نا، یہ آج سے 25 سال پہلے سے، 20 سال کی عمر میں میرے استاد نے میرے سر پہ دعا پڑھ کے امامہ رکھا تھا۔ 25 سال سے میں اس فیلڈ میں، جبکہ 98 سے ہی میں شروع ہو گیا، لیکن مجھے باقاعدہ امامہ 2000 میں ملا، اس وقت سے پڑھا رہا ہوں۔ لیکن جتنے نکاح پڑھائے، کہیں یہ محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہوا ہے۔ سر آپ کیا سمجھے رونق گانے سے، رونق وجود امام سے ہے۔ جہاں امام پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی شادی ہوئی 1 مہینے بعد فون آ رہا ہے مولانا صاحب، سر وہ علیحدگی کروانا چاہ رہے ہیں، کتنا ریشو بڑھ چکا ہے، میں کیسے بتاؤں آپ کو، ڈیورس چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ چاہیے، کھلا چاہیے۔ کیوں؟ جب بنیاد ہی حرام طریقے سے رکھی آپ نے۔ شادی تھی کس لیے؟ حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ جو نکاح کرے گا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا، باقی آدھے ایمان کے لیے تقوی اختیار کرے۔ تو جب آپ اسی جس میں آپ کو ایمان محفوظ کرنا تھا، ایمان کی دھجیاں اڑا دی، تو اب آپ کا کیا انجام ہونا ہے؟ اور پھر ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ استخارہ دکھائیں۔ استخارہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری شادی کو 23 سال ہو گئے، میرا بچہ الحمدللہ 20 سال کا ہے، بیٹی 22 سال کی ہے، میں نے تو کوئی استخارہ نہیں دیکھا تھا۔
اب آپ حیرت کر رہا ہوں میں نے کیا کیا تھا، پھر استخارہ نہیں تو کیا کیا تھا میں نے وہ کیا تھا جس کی اللہ گارنٹی دے رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا بھائی، آپ نے آپ کا مسئلہ ہوا، آپ نے کیس لڑنا پڑا، آپ نے وکیل لیا نا، آپ وکیل کے پیچھے کی بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے دفعہ آپ کو حاضری دینا پڑے گی، کتنے لاکھ وہ لے گا، سب کچھ لے گا، جب بھی آپ کو یقین ہے کہ جتوا دے گا، نہیں، لیکن پھر بھی آپ وکیل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، مجھے اپنا وکیل بنا لو، میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا۔ اگر بیچ میں کوئی پریشانی بھی تھی تم نے استخارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مشکل ہے جب مجھ پہ بات ڈال دی تو میں جانوں اور معاملات جانیں۔ رشتے ویسے ہی نہیں آ رہے، آیا تو مولانا استخارہ، اچھا پھر بتا رہے ہیں صحیح نہیں آیا، تو بھائی کیا ضرورت تھی استخارے کی بھیا، ہر قدم پہ استخارہ۔ بات آ رہی تو کہہ رہا ہوں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک ہمارے وہ ہیں منان، وہ فون جب بھی آیا گیا میسج تو وہ ابھی تو 1 یا 2، ورنہ مولانا 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر استخارہ دیکھ لیں، تو میں کہتا ہوں 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 100 نمبر سارے دیکھ لیتا ہوں، یہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے، واپس آتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے۔ کیا مذاق بنا دیا دین کو، شریعت نہیں ہے یا عقل، سب کچھ موجود ہے۔ استخارہ تو وہاں ہوتا ہے جب کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے، نہ مشورے سے سمجھ میں آئے، نہ تجربے سے سمجھ میں آئے، جب انسان بالکل بند گلی میں کھڑا ہو جائے۔ بلکہ میں اس وقت بھی کہتا ہوں بہتر ہے توکل کریں، جائز لگ رہا ہے کر لے کام۔ اب میں اس میں بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوں، لیکن میں واپس آ رہا ہوں امام کی مجلس۔ تو کیوں امام کو کہا رضا؟ امام کیا کہہ رہے ہیں ہمیں، نویں امام کیا بتا رہے ہیں اپنے بابا کے بارے میں، کہ اس لیے بھی کہا کہ موافقین بھی راضی تھے، مخالفین تو موافقین تو تھے ہی چاہنے والے، مخالفین کیوں راضی تھے؟ ہمارے یہاں مخالفین کس سے راضی ہوتے ہیں عام طور پر؟ جو دونوں طرف کھیل رہا ہوتا ہے، دونوں طرف کام کر رہا ہوتا ہے نا۔ اب امام کیا یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تب پھر کیوں راضی تھے مخالفین؟ کہا مسئلہ یہ تھا کہ عمل تو وہ اپنی فکر کے مطابق کرتے تھے، روزہ اپنی طرح، نماز اپنی طرح، حج اپنی طرح، قرآن کی تلاوت اپنی طرح، عزاداری امام حسین اپنی طرح، کوئی تو نہیں کر رہا وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر رضا کیوں تھے؟ سب راضی کیوں تھے اس کے معبود؟ اور آج ہم سے کیوں راضی نہیں ہے لوگ؟ وہ کہتے ہیں لوگ اس لیے راضی تھے مخالفین کے عمل تو اپنے مذہب کے مطابق کرتے تھے، لیکن طرز عمل ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، کسی کو اذیت نہیں ہوتی تھی، کہ جناب علی ان کے آج پروگرام ہو رہا ہے، اللہ ہی خیر کرے، آج تو ہماری نیند اڑ گئی۔ اور کل ذمہ داری ہے کہ کل اگر کوئی کھڑا ہو گیا قیامت کے دن کہ مولا میں تو مجلس کی تھی 12 بج گئے تھے، میں اب سونے چلا گیا، تو کل مجھے ٹیوشن وہاں جانا تھا، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی یا جاب پہ جانا تھا، انہوں نے پوری رات مجھے پریشان کیا، تو اب آپ جواب دے دیں گے یا غیر؟ یہ میں آپ کو تاکید سے بتاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا پہ ثابت یہ یاد ہے کہ دشمنوں کو پہلے پتہ تھا، یہ میں بتا دوں، امریکہ، اسرائیل، جتنے ہمارے دشمن ہیں ان کو پہلے ہی پتہ ہے اصل اسلام کس کے پاس ہے، ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا۔ یہ جو بیوقوف ہیں نا سارے مولوی، ان کو اب پتہ چلا، ان کو بھی پتہ چل گیا۔ اب تو بہت سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی شیعت کے خلاف باتیں کرتے تھے، فتوے دیتے تھے، لیکن ہم نے مان لیا۔ کس کی پالیسی مانا بھائی؟ ہمارے مولا نے ایک پالیسی دی تھی، حسن حسین سنو اور یہ بات آگے پہنچا دینا، ظالم سے ہمیشہ برسر پیکار رہنا، مظلوم کی حمایت کرنا، اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شیعہ ہے، سنی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کہاں رہتا ہے، یہ بس یہ دیکھنا ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائے، مظلوم ہے۔ اب میری بات سنیں، جو ایک اور بات کریں تو سب مان گئے اس وقت، یہ بھی مان گئے، وہ تو مانتے ہی تھے، میں ان کی قسم کھا رہا ہوں کہ امریکہ کو پہلے ہی پتہ ہے، اسی لیے تو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمارے عقائد خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے الٹے سیدھے مولویاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کبھی علی کو رب کی طرف اور کبھی گلی کو ادھر، کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پیسہ ملتا ہے اس کے بغیر، کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو خراب کریں، ان کو مرجع سے دور کریں، ان کی عزاداری خراب کریں۔ عزاداری ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ہنفرے کے اعترافات پڑھ لیں نا، اور خمینی کے انہوں نے کہا تھا کہ وصیت میری اور ہنفرے کے دونوں کے اعترافات ساتھ ساتھ پڑھو، اس نے کیا کہا تھا کہ ہماری پلاننگ یہ ہوئی تھی کہ 2 چیزوں پہ اٹیک کرنا شیعت میں، ایک یہ کہ ان کا مرجع کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ ایک بات بولتا ہے ساری داعش ختم ہو گئی سیستانی غائب کے کہنے سے ہیں، دوسری ان کے اندر کیا ہے؟ عزاداری۔ اب ہم دونوں کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن مرجعوں کے خلاف ایسی باتیں کرو کہ لوگ ان کو سمجھیں کہ یہ امام کو غصب کیے ہوئے۔ خدا نہ کرے اگر مجھے ٹائم ہوتا میں پوری رات آپ کو سمجھا دوں، آپ واہ واہ کر کے اٹھیں گے۔
ایک یہ کام، دوسرا عزاداری تو نہیں ختم ہو سکتی، اب کیا کریں؟ روح ہے عزاداری کھینچ لیں، کالا لباس ہے، اندر کوئی غم نہیں ہے، پیپسی بھی پی جا رہی ہے مجلس میں، اور کوکو کولا بھی پی جا رہی ہے، ربڑی بھی کھائی جا رہی ہے، لسی بھی پی جا رہی ہے، جناب علی غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، تہمتیں بھی ہو رہی ہیں، ہنسی ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ پوچھیں ان سے، مجھ سے ہی پوچھ لیں، میں چھوٹا تھا عاشور کے دن لرزتے تھے ہم لوگ، اور جب چہلم کی شب آتی تھی نا، مشہور ہے نا، قید خانے میں محشر آیا ہے آج، پیاسوں کے چہلم کا دن ہے، تو یقین جانے شب چہلم سے ہم تھر تھرا رہے ہوتے تھے کہ یہ دن گزر جائے قیامت کا۔ کبھی سے سوچے نا، قید خانے میں محشر آیا ہے آج، پیاسوں کے چہلم کا دن ہے، وہ پیاسے جن کے چہلم کو کرنے بھی نہیں دیا گیا۔ تو آپ تصور کریں پہلے کیا ہوتا تھا، یہ بیٹھے ہیں بزرگ اور بزرگ بیٹھے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں ان کو چھوڑیں، میں خود اپنا بتا رہا ہوں، میں تو اتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن اس وقت تک بھی یہ تھا، یہ پچھلے 10-12 سالوں میں سب کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا عزاداری تو ختم نہیں کر سکتے، روح ہے عزاداری کو نکال، کرتے رہو ماتم، پیٹتے رہو، حسین تک نہیں پہنچو گے، کیونکہ حسین کا مقصد تو تم نے بگا دیا۔ امام نے کہا تھا انی لمخروج شرن ولا بطیرن ولا مقصدا ولا فاسدا، میں نہ بغاوت کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں مشہور ہونے کے لیے نکل رہا ہوں کہ دکھاوا کروں، میری تعریف ہو، نہ میں ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فساد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ ساری چیزیں وہ ہم نے لے لی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب ہم نے عزاداری کی، کہ ہم عزاداری میں کسی مجتہد کی بات نہیں مانیں گے بھائی، لو بھائی، تو کس چیز میں مانیں گے؟ دنیا تو آپ کو جانتی ہے عزادار ہے، آپ کا نام ہی عزادار ہے، آپ باقی ہی عزاداری سے ہیں۔ جب آپ وہیں نہیں مانیں گے، اگر اجازت دیں تو ایک بات بتاؤں آپ کو، محظوظ ہوں گے آپ۔ آیت اللہ بروجردی، اس وقت آیت اللہ سستانی جن کی پرسنٹیج کیا ہے 75 ہے تقلید میں، تقریباً آیت اللہ بروجردی جو آپ جاتے ہیں نا معصومہ کم کے اس پہ روزے پہ، اس کے ایک اس طرف ان کی قبر ہے۔ اتنا بڑا مجتہد تھا وہ کہ اس زمانے میں 90% لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، 90 کم سے کم بتا رہا ہوں، ورنہ اس سے تھوڑا آگے بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ہوا کیا، ایک دن وہ سارے جو ان کی تقلید کرتے تھے ان میں سے بعض آئے، سب تو نہیں آئے لیکن نظریہ وہ سب کا لے کے آئے۔ انہوں نے کہا سنیں آغا صاحب، ہم سال کے سارے دنوں میں آپ کی تقلید کریں گے لیکن عاشور کے دن نہیں کریں گے۔ تو بھائی اصل تو دنیا آپ کو دیکھی عاشور کے دن رہی ہے، پورا میڈیا جو دیکھ رہا ہے وہ عاشور کے، اب چہلم کو دیکھ رہا ہے، آپ دیکھ لیں کیوں دیکھ رہا ہے، 5 کروڑ 10 کروڑ، اسی دن آپ بغاوت پہ آ جاؤ کہ میں کسی کی نہیں مانوں گا، میری مرضی میں جو کروں گا، تو ہو گیا کام، ختم ہو گئی کہانی۔ آپ نے بغاوت، امام کہتے ہیں بغاوت نہیں کرنا، میری مجلس میں بغاوت نہیں کرنا، وہ آپ شروع ہو گئے۔ میں ریاکاری نہیں کر رہا، تم نہیں کرنا، آپ نے کہا مشہور و معروف، مشہور و معروف، مشہور و معروف، مشہور و معروف۔ ابے بھائی کیا مشہور و معروف؟ میں آپ کو واپس یہاں پہ لا رہا ہوں کہ آپ پہ کام کیا کیا گیا، آپ کو مرجع سے دور کر دیا گیا، عزاداری کی روح چھین لی گئی، کرتے رہو عزاداری، آپ بغاوت اس میں کرنے کو تیار ہیں، شہرت کے پیچھے آپ لگے، امام کہہ رہے ہیں میں شہرت کے لیے نکل رہا، آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ فساد، اس کو بٹھا دیا، وہ سنی کو برا کہہ رہا ہے، چلو سنی کو کہہ رہا ہے ایک، وہ بھی غلط ہے، شیعہ میں ہی بٹوارہ ڈال رہا، جو نعرے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے وہ حلال ہی نہیں ہے۔ لے بھائی، لے بھائی، میں تو آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں، شیخ مرتضی انصاری جو ہمارے کتابوں کے ہیں نا، اس کو رسائل کہتے ہیں، اس سے مجتہد بنتے ہیں، ہم نے تو پڑھی ہے نا وہ کتابیں، 2 سال تک میں نے وہ کتاب پڑھی، اس میں حدیث موجود ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ حلال ہی نہیں ہے۔ اب مان لیں گے آپ اس حدیث کو؟ اس کے معنی ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تاکید سے روکا جا رہا ہے۔ جس طرح یہ کہا نا کہ جو نماز شب نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں، کیا مطلب یہی ہے؟ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی تاکید اتنی ہے کہ اس کی طرف آؤ۔ آپ تو بغیر کیا حدیث کے کہہ رہے ہیں کہ جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ حلال ہی نہیں ہے، کہاں سے آ گئی ہے حدیث؟ کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ کیا تو کیا ہوا؟ فساد کرا رہے ہیں، جو امام نے کہا تھا فساد کے لیے۔ پھر ظلم، وہ ظلم جو میں نے بتا دیا، آپ نے یہ لگا دیا، پورا محلہ وہ ہو رہا ہے معاشرتی ظلم۔ آپ کہ میں نے ظلم کیا کیا؟ معاشرتی ظلم کر رہے ہیں آپ۔ 12 بجے دنیا کا قانون، کم سے کم ہمارا، ہم نے آج تک 12 نیند کا ٹائم، اب آپ سوئیں نہ سوئیں، گھر پہ جاگتے رہیں وہ الگ بات ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ شب بیداری نہ کریں، یہ بس یہ کریں کہ جب 12 بج جائیں تو اس کو بند کر دیں، کریں ماتم، رچ کے ماتم کریں، نوحے پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، تقریر کریں، لیکن دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں۔ جو خود بیٹھ رہا ہے نا آ کے اس کو پڑھیں۔ یہ آپ جو لگا رہے ہیں نا، یہ وہ ہے جو کوئی سن نہیں رہا باہر، یہاں کے بیٹھے لوگ سن لیں، بڑی بات ہے، توجہ سے۔
ہم لوگوں نے یہ فیشن ایسے لے لیے ہیں کہ یوں صحیح کرنا ہے، اس کو 2 لگانا ہے اور 3 لگانا ہے. یہ سب کچھ وہ ہے جو ہمیں اخلاص سے دور کر رہا ہے. سر مجلس اس کی قبول ہوگی جس میں سید آ جائے. جلدی سے میں واپس آیا. انہوں نے کیا کہا کہ راضی دونوں. تو کیوں راضی تھے مخالفین؟ کہ کام تو اپنے کرتے زرداری کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح کے دوسرے. اب اس کی مثال لے لیں، جلدی سے آگے بڑھیں. 35 منٹ تو ایسے نکل گئے، مجھے لگ رہا ہے 2 گھنٹے کی مجلس پڑھنا پڑ جائے. سنیں آپ. تو اب اس کی مثال لے لیں، یہ ذہن میں رکھیے گا مثال آپ ہمیشہ. یہ مثال دیکھیں، مسجد، مجھے یہ مسجد بھی ہے، یہی مسجد ہے. اچھا جامع مسجد ہے. یہ کیا نام ہے اس کا؟ اچھا، ہم نے تو محمود آباد کی وہ جو اسی لیے میں نے کس سے پوچھا تھا کہ آپ مولانا کے بھائی تو نہیں ہیں، زیدی صاحب، مولانا زیدی، قمی زیدی. تو اچھا بہرحال میں تو وہاں زیادہ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ پورے. تو دیکھیں میں اصل بات کیا کہتا ہے، رضا راضی کیسے ہوتے ہیں لوگ. جماعت کا ٹائم مغربین میں ہمارا یہ کہ فوراً جیسے اذان ختم ہوئی مغربین ادا کرتے ہیں جماعت. لیکن ظہر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے فکس کیا ہوتا ہے، مسجد میں کسی نے 1 بجے کیا ہوا ہے، آپ ڈیفینس آئیں گے 1:15 بجے ہوتی ہے ہماری جماعت. اچھا آپ محمد ڈیرے آئیں گے، وہ میرا آبائی گھر ہے، میرا وہاں پہ اپنا گھر ہے، وہاں پہ 1:10 پہ جماعت ہوتی ہے، کہیں 1:45 بجے ہوتی ہے. اور اگر اس وقت دیکھا جائے تو 46 ٹائم چل رہا ہے میرے جو یاد آ رہا ہے، ورنہ پیچھے جاتا ہے تو 12:18 ہو جاتا ہے، آگے جاتا ہے تو 12:55 ہو جاتا ہے. لیکن فکس اس لیے کر لیتے ہیں کہ لوگ پریشان نہ ہوں، وہ ڈیوٹی کے ٹائم ہوتے ہیں. جب فجر میں بھی فکس کرتے ہیں کیونکہ ایک دم سے اٹھ کے فوراً نماز نہیں پڑھے، وضو کرے گا، یہ کرے گا، تو اذان کو اٹھے اس کے 20 منٹ بعد عام طور پہ ہوتی ہے. عام طور پہ کبھی 15 منٹ کی کہیں پہ ہوتی ہے، ہمارے ڈیفینس میں 20 منٹ بعد ہوتی ہے، کبھی آدھے گھنٹے کبھی بعد. تو مثلاً ابھی جماعت ہو گئی، مغربین کی ہو گئی آج. جو لوگ جماعت سے شریک ہو پائے وہ تو ہو گئے، یا ان کو جو نہیں ہوئی توفیق نہیں تھی، یا یہ کہ وہ اس کو سہل سمجھتے تھے، یا یہ کہ مجبوری تھی، کچھ بھی کہہ لیں. اب وہ آئے بعد میں، جب نماز جماعت سلام ولام سب ختم، لوگ چلے گئے، 2 4 5 افراد لوگ، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے. کیا کر رہا ہے پتہ ہے؟ وہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے استغفار کی، کوئی مناجات کر رہا ہے. چاروں طرف کوئی نہ کوئی الگ الگ بیٹھا ہوا ہے. یہ صاحب آئے. لیکن بصیرت کیا چیز ہوتی ہے، رضا کیسے حاصل کی جاتی ہے لوگوں کی. یہ صاحب آئے، انہوں نے کہا اذان بھی مستحب ہے، اقامت بھی. میں بھی کہہ رہا ہوں مستحب ہے. آج کو آپ کو ایک بات بھی بتا دیتا ہوں، اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھنا، جو بھی اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھے گا اس کے پیچھے 2 صفحے فرشتوں کی نماز پڑھتی ہیں. یہاں سے ایک مسئلہ حل کروں آپ کا. جو لوگ کہتے تھے نا حضرت مریم یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، یہودیوں کے پیچھے نہیں پڑھ رہی ہوتی تھیں، وہ تو خود نماز فرشتوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی. میں آیا یہودی کے پیچھے پڑھیں گی حضرت مریم نماز، جو ان کے دشمن تک تھے، مارا تک تھا انہوں نے. تو یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ اتنا ثواب ہے. اور اگر آپ اذان نہ کہیں، صرف اقامت کہیں، اقامت کہیں اور صرف اذان، مطلب 2 ایک کہیں، تو 1 صف لگے گی آپ کے پیچھے فرشتوں کی. یہ ثواب ہے. لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ آئے، آپ نے کہا مجھے تو اذان و اقامت کا ثواب اتنا ہے. اور ہے اتنا ثواب کہ اگر آپ رکوع میں نہیں پہنچے، اگر آپ نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑا تھا، بھول کے چھوڑ دیا، رکوع میں نہیں پہنچے، تو آپ توڑ دیں نماز، مستحب ہے توڑ دیں، اور اذان و اقامت کہیں. چونکہ یہ مقدمہ ہے نماز کا. اللہ کو پہچاننا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری گواہیاں دینے کے بعد داخل ہوں تاکہ قلب متوجہ ہو. لیکن ہوا کیا کہ آپ آئے کہ بھائی اذان و اقامت مستحب ہے اور تاکیدی ہے اور سنت موقدہ ہے. آپ آئے، وہ پڑھ رہا ہے قرآن، وہ پڑھ رہا ہے دعا، وہ پڑھ رہا ہے تسبیح، آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. لے بھائی، وہ بیچارہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ جو وہ پڑھ رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی وہ تو میری نماز ہے میں جانوں. بھائی آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، میں یہ تو ویسے ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ راضی نہیں ہیں، تو سب کو پتہ ہے. قسم کھا سکتا ہوں اللہ بھی ناراض ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو پہچانے بغیر نماز پڑھی ہے. جوشن کبیر میں ایک جملہ ہے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جسے ایک آواز دوسری آواز کو سننے میں مانے نہیں ہوتی. اتنی پیار، یہ ائمہ کی صفت ہے. اب بتائیں جو قرآن پڑھا وہ بھی اللہ سن رہا ہے، لیکن وہ پڑھ کیسے رہا ہے؟ اچھا یہ جو کہ بلند واجب ہے مغربین میں اور فجر میں، اس سے بلند سے مراد اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کم سے کم اتنی ہو کہ آپ کے کان سن لیں، آپ کے برابر والے کے بھی نہیں. اگر شور نہ ہو، اگر شور ہو تو پھر آپ کے کان بھی نہ سنیں، کوئی مسئلہ نہیں. شور نہ ہو رہا ہو تو کم سے کم آپ. شعور کی کیا بات ہے؟ جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ دعا پڑھ رہا ہے، تو آپ اذان ضرور دو، اقامت دے دیں ایسے کو اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ.
اب جو آپ کر رہے ہیں، آپ رضا کے ماننے والے کہاں ہو گئے؟ آپ کے عمل سے تو غیر کیا اپنے ہی راضی نہیں ہیں۔ اپنے اندر بصیرت پیدا کریں۔ عالم کی فضیلت کیوں ہے؟ عالم علم کی وجہ سے بصیرت پہ آ جاتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ ایک عابد پہ عالم کی اتنی فضیلت ہے جیسے ستاروں کے مقابلے میں سورج کی۔ کیوں؟ تم پوری عبادتیں کرتے رہو، ہوگا کیا؟ کسی کو پریشان کر رہو کچھ، اور عالم کیا ہے؟ خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اصلاح کیسے کرنی، سمجھانا کیسے۔ آج کل تو سمجھانا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ابے آپ کون ہوتے بھائی؟ آپ کون ہو؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ بڑے پیار سے سمجھانا ہوتا ہے، یہ آپ یہ۔ تو رضا آگے بڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام جو ہے، امام رضا علیہ السلام جو میں نے آپ کو بتایا 148 میں دنیا میں آئے، 203 چلے گئے، 55 سال ظاہری حیات ہے۔ آپ کو ایک مزے محسوس کرنے والا یہ جو ہم کہتے ہیں نا ظاہری حیات، یہ کیوں بولتے ہیں ہم ظاہری حیات؟ چونکہ بھائی مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جب ان کے محب نہیں مرتے تو یہ کیسے مر گئے؟ یہ کیسے مر گئے؟ بڑا پیارا جملہ استعمال کرتے ہیں، ویسے تو وہ بہت سارے مسئلے گڑبڑ کر رہے ہیں، لیکن بڑا پیارا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ پردہ کر لیا ہے۔ صحیح ہے یہ جملہ، میں اس جملے پہ اشکال نہیں کرتا۔ ہمارے سے پردہ ہو گیا ان کا، وہ حیات ہیں، اگر وہ حیات نہیں ہے تو یا علی مدد آپ بول کیسے رہے ہو؟ کیا بات کہی حضور، کیا بات کہی، کیسے بول رہے ہیں آپ؟ چلیں مدد کو ہٹا دیں، یہ جو بیوقوف کہہ رہے ہیں کہ مدد وہ کہنا نہیں ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ السلام علیکم تو مخاطب کو کہتے ہیں نا، علیکہ، اور عورت تو علیکی، اور زیادہ ہوں تو علیکم، تو کم تو وہی ہے جو موجود ہے، کا بھی وہی ہے جو موجود ہو۔ آپ کو پتہ ہے غیر موجود کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہی، علیہ الرحمہ۔ میں شیخ مفید کو کیا کہوں گا؟ علیہ الرحمہ، علیہ کل نہیں کہوں کیونکہ میرے سامنے تھوڑی ہیں، لیکن امام یہاں ہو سکتے ہیں میرے سامنے ہوں، کیونکہ وہ موجود ہے ہر جگہ، ہماری نظروں سے غائب ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام رضا کی ظاہری حیات 55 سال تھی۔ اب بہت جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کیا؟ امام علیہ السلام نے کیا کیا کام کیے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کرامات بھی دکھائی ہیں، اس میں سے ایک دو کرامات یاد آگے تھے۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک حاجی آیا، حج کا زمانہ تھا، اور اس نے سوالات پیش کیے امام کو کہ یہ مسئلہ میرا، اس کا جواب دے دیں۔ جب امام نے اس کو جواب دے دیا تو وہ جانے لگا۔ امام نے کہا وہ جو مسئلہ بھول گئے نا پوچھنا کہ اس والے کپڑے میں احرام جائز ہے، نہیں تو اس کپڑے میں احرام بالکل جائز ہے۔ مولا ہاں میں یہ بھول گیا تھا۔ تو آپ نے شاعری میں سنا ہوگا نا، شاعر بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، بعض بگاڑے بھی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کو امام مانتا ہوں کہ میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حیدری۔ تو یہ تو ایک ایسا واقعہ تھا نا کہ باقی سوال دے دیے تھے۔ کتنے ایسے ہوئے امام جھنڈ میں کھڑے ہیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، ایک بندہ امام کو پتہ جلدی میں اور صحیح باتیں پوچھنے والا ہے، مطلب ان کو بتانا ضروری ہے۔ امام نے اپنے برابر میں کھڑے ہوئے اپنے خادم یا جو بھی آپ کہہ لیں اپنے صحابی کو دیا لفافہ کہ یہ وہ بندہ کھڑا ہے، اس کے سوالات کے جواب ہے۔ آپ کو پتہ تھا کہ چلا کہ سوالات کیا؟ ارے سر یہ تو چھوڑ دیں آپ، یہ جو جن بیوی کی جو بہن ہے امام رضا کی یا امام کے گھر کی عورتیں جب یہ نہیں ہوتے تھے، وہ جواب لکھ کے دے رہی ہوں، امام آ کے دیکھ رہے ہیں یہ تم نے جواب دیے ہیں، ہاں تمہارے پاس یہ علم کیسے آیا؟ خود حضرت زینب جو تفسیر کرتی تھی، امام علی پیچھے سے سن رہے ہیں، کہا بیٹا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا جس نے آپ کو سکھایا اس نے۔ بھائی کاف ہا یا عین صاد تفسیر کی نا کربلا ہی سے مراد، امام حیرت میں رہ گئے جب امام نے تمہیں کیسے، جس نے آپ کو دی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عالمۃ غیر معلم، یہ وہ عالمہ ہے جسے دنیا میں کسی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ فہیمۃ غیر مفہمہ، ایسی سمجھدار ہے دنیا میں سمجھ نہیں دی گئی کسی نے اس کو۔ تو امام رضا علیہ السلام ایک یہ دکھایا، اس کے بعد ایک اور امام علیہ السلام نے کیا کیا، ایک آپ کا اسماعیل نام کا شاگرد تھا یا صحابی تھا، وہ کہنے لگا مولا مجھے عربی نہیں آتی عربی۔ امام علیہ السلام نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ پھیرا۔ ابو ہاشم نام کا ایک آگے دیکھ امام کا تھا، وہ اس نے کیا دیکھا، امام جو ہے طبیب ہندی سے ہندی میں بات کر رہے ہیں امام وقت کے امام، تو اس نے کہا مولا ہندی میں، مولا ہندی میں بات کریں میں بھی چاہتا ہوں۔ کہا یہ جو ہے نا ریزہ اٹھا کے دو زمین سے، اٹھایا امام نے اپنے دندان اس میں لگایا لعاب میں اور دے دیا، کہ اس کو اپنے منہ میں رکھو۔
جیسے رکھا 73 زبانیں اس کو آ گئیں، 73 زبانیں۔ اب امام علیہ السلام کا تیسرا میں کرامت بتاؤں، بہت ساری ایک امام علیہ السلام ایک جگہ پہنچے، مٹی اٹھائی اور سونگی، کہا دیکھو یہاں میری قبر بنے گی، یعنی ان کو پتہ ہے قبر کی مٹی کی خوشبو کیا ہے۔ ان کو کب بلایا، میں بہت مختصر اس پہ آ رہا ہوں، مامون رشید نے بلایا سیاست کے تحت، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ان کی مشہوریت نہ ہو اور ان کو میں قتل بھی کر دوں۔ اپنی بیٹی سے نکاح بھی کیا، ولی عہدی بھی دی جو امام نہیں چاہتے تھے، سب کچھ ہوا۔ اب بلایا پتہ کیسے بلایا؟ ایسے کہ کہا کہ ان کو مرو جو تھا دارالخلافت تھا خراسان کا، جس کو آج آپ مشہد کہتے ہیں۔ مشہد کیوں کہتے ہیں یہ بتاؤں؟ امام کی شہادت کی جگہ اور قبر کی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ اس کا نام طوس ہے، اصل نام ارض طوس، ٹھیک ہے؟ مشہد خراسان یہ بات کی بات ہے، طوس ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو امام علیہ السلام کو بلایا اور کہا اپنے سپاہیوں سے کہ اس راستے سے لانا جہاں ان کا کوئی چاہنے والا نہ ہو، یہ لوگ پہچانتے نہ ہو۔ صاحب بول رہا ہوں یہ لفظ اچھا لگے گا، میں اس کو کہہ رہا ہوں مامون رشید کو، اے بیوقوف انسان، تو کہہ رہا ہے اس راستے سے لاؤ جہاں ان کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ ان کو تو شجر بھی پہچانتا ہے، حجر بھی پہچانتا ہے، اس کو یار ان کو تو زمین بھی پہچانتی، ان کو تو زمین بھی پہچانتی ہے، آسمان بھی پہچانتا ہے، اور تم جس راستے سے لے جا رہے ہو تم سمجھ رہے ہو کوئی نشا پور امام پہنچے، 1,20,000 راوی آئے صرف۔ آپ محظوظ ہیں، سنیں اب میں آپ کو پورا امام کی بات ہے۔ آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ امام محمل میں پردہ ڈلا ہوا ہے، کہتے ہیں یبن رسول اللہ کی کوئی حدیث سنا ہے، کوئی قول سنا ہے، کوئی فرمان سنا ہے، کوئی ارشاد فرمایا۔ چلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا تھا کہ کیا ان لوگوں نے کبھی رسول کا قول نہیں سنا؟ بتائیں، جواب دیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ کیا کروڑوں نہیں بولیں تو آپ سینکڑوں بار سنا ہے، سینکڑوں بار سنا ہے، تو پھر اتنی کیوں اصرار کی؟ جب ان کو جانا ہے بھائی جان چھوڑو، جاؤ جانے دو ان کو، لیکن نہیں، سنائیں۔ اب ان سے پوچھیں بھائی کیوں اتنا اصرار کر رہے ہو، تم نے سینکڑوں قول سنے رسول کے؟ کہا سنے تو ہیں، اب رسول نہیں ہے۔ اگر قول رسول کو انداز رسول میں، لہجہ رسول میں سننا ہے، یا تو علی سنائے گا یا اولاد علی سنائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب اتنا اصرار ہوا امام نے محمل کے پردے کو اٹھایا، محمل کے پردے کو اٹھا کے امام نے پورا، اچھا یہ حدیث کہتا ہے سلسلۃ الذہب، سلسلۃ الذہب یعنی پوری گولڈن چین، اور یہاں تک آئے روایت میں کہ اگر اس کو پورا پڑھ کے کسی کو پھونک دیا جائے وہ دیوانہ ہو، اگر وہ صحیح ہو جائے تو حیرت نہیں کرنا، کیونکہ سارے راوی معصوم ہیں۔ امام نے کہا اللہ نے جبریل سے کہا، وہ بھی معصوم ہے جبریل نے رسول اللہ کو کہا، رسول اللہ نے علی کو کہا، علی نے حسن کو کہا، حسن نے حسین کو کہا، پورا لاگے گا میرے بابا نے مجھے بتایا کہ اللہ کیا فرماتا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں آ گیا عذاب سے، وہ تو ہے ہی، جو اللہ کے قلعہ میں آ جائے، حرص میں آ جائے، حصار میں آ جائے، حرص میں آ جائے، تو یہ کہہ کے امام نے محمل کا پردہ۔ میں آپ کو اپنے پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ اگر امام چلے جاتے نا مرو، اور یہیں تک بات رہتی، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ پھر علی ولی اللہ بھی بولنا ہے، ہمیں نہیں بولتے، کہتے بھائی امام نے کہا لا الہ الا اللہ ختم، اور محمد رسول اللہ تو اس لیے کہ وہ رسول ہے، ہمیں پتہ ہے یہ علی ولی کہاں سے آ گیا، لیکن امام ہیں، ذمہ دار ہیں بھائی۔ لیکن کیا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ سب ہوگا کہ بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ امام تھوڑی دور گئے، محمل کے پردے کو اٹھایا اور کہا لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جو اللہ کا حصار ہے، قلعہ ہے، یہ تمہیں امان ضرور دے گا، لیکن اس میں داخل ہونے کی شرط ہے، اس شرط میں سے جو شروط میں ہے، شروط یعنی سارے اماموں کی ولایت ہے، اس میں سے اس زمانے میں میں امام وقت ہوں، میری ولایت اگر ہوگی جب تمہیں کلمہ ہو دے گا۔ اب مجھے بتائیں جب کلمہ ہی جب کام آئے گا، جب ولایت ہو، تو نماز بغیر ولایت کی کیسے کام آئے گا؟ یار اب یہاں پہ آپ غلط پہ میں بہت اچھی آپ کو آپ سمجھیں کہ بات کیا ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو، کوئی آپ میں سے کوئی سمجھ رہا ہے کہ کوئی ذاکر ہے اور وہ شیروانی پہنا ہوا ہے اور لیاقت کیپ یا جنا کیپ پہنا ہوا ہے، بہت بڑی عمر ہے، یہ سب بیکار کی باتیں۔ امام نے
کلمات خسار میں فرمایا 417 نمبر ہے مجھے جو غالب ہے، ورنہ بہرحال موجود ہے. فرماتے ہیں لا تنظروا الی من قال انظروا الی ما قال، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، دیکھو کیا رہا ہے. کتنا بزرگ ہے، علامہ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ وہ بات کہہ جائے تو دنیا کو سنبھال دے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کہہ جائے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں فضائل ہوتے کیا ہیں، جو ہم فضائل کے چکر میں لوگوں کو لا رہے ہیں، جو کام خراب کر رہے ہیں. میں نے کیا بولا کہ جب کلمہ ہی ولایت کے بغیر قبول نہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیسے قبول ہوگی؟ تو آپ یہ کہیں سمجھوں گے میری بات سے، کوئی یہ سمجھے کہ پھر اس کا کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد اشہد ان علی اللہ ولاد المعصومین وجہ اللہ اللہم صلی السلام علیکم. یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن یہی کہہ رہا ہوں. سمجھیں، شعور سمجھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ تو علی کی بات کرتے ہیں نا، آپ کی کوئی نماز عباس پہ سلام کیے بغیر بھی مکمل نہیں ہے. آپ کہیں گے کہاں سے باتیں کر رہے ہیں، بہکی باتیں کر رہے ہیں. بہکی بات نہیں کر رہا، سنیں. آپ کی نماز ہی نہیں ہو پاتی جب تک آپ عباس پہ سلام نہ پڑھیں. نماز کے اندر بول رہا ہوں، بات کی زیارت نہیں بول رہا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ کیونکہ امام نے جو زیارت پڑھی ہے نا، چھٹے امام نے السلام، پہلا جملہ یہ کہا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، آپ پہ سلام ہو اے عبد صالح. امام عبد صالح عباس کو کہہ رہے ہیں. یہاں ایک بات سن لیں، مجھے کوئی عبد صالح بولے نہ بولے، آپ کو بولے نہ بولے، امام نے حضرت عباس کو بولا ہے. امام نے بولا ہے، معصوم نے. عباس اب آپ بولے کیسے آتے ہیں پھر وہاں؟ پڑھیں آپ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ عباد اللہ صالحین ہو یا نہ ہو، وہ ہو یا نہ ہو، عباس کو تو معصوم نے کہا ہے. کہیں پہ آپ کا سلام پہنچے نہ پہنچے، عباس کی بارگاہ میں پہنچ گیا. تو علی کی تو بات کی بات. اللہم صلی علی محمد. علی کی بات آپ پڑھ رہے ہیں تو عباس پہ آپ یاد کر رہے ہیں عباس کو، آپ کی توجہ نہیں ہے. عباس پہ سلام کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں علی کو ولایت نہیں آتی نماز میں؟ یا یہ کہنا تو نہیں سر، آپ نہیں سمجھ رہے، آپ کو بہکایا جا رہا ہے. آپ شعور پہ نہیں آ رہے، آپ بصیرت پہ نہیں آ رہے. کیسے ہو گئی نماز بغیر علی کی ولایت؟ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز تو یار شمر بھی پڑھتا تھا، نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھتا تھا، ہم کیوں نماز پڑھیں، کیا ملتا نا؟ بھائی نماز پڑھتے تھے لیکن وہ یزید کی ولایت پہ پڑھتے تھے، آپ علی کی ولایت پہ پڑھ رہے. جو یزید کی ولایت پہ پڑھتا تھا اس نے حسین کا سر کاٹا ہے، اور جو علی کی ولایت پہ پڑھتا تھا اس نے اس درخت کو پانی دیا جس پہ شہادت ملے گی. ولایت کا فرق. پھر آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں نہیں ولایت کی بات نہیں ہو رہی. توجہ کریں، آپ کون سے محمد کو رسول مانتے ہیں؟ اتنا سخت سوال کیا نا میں نے آپ سے، کون سے محمد کو مانتے ہیں آپ؟ کون سے محمد کو مانتے ہیں؟ ہر محمد رسول ہے. ہر محمد تو رسول نہیں ہے. جس کو اللہ کہے گا رسول وہی محمد رسول ہے. اللہ نے کس کو رسول کہا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر یہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا تم نے ولایت، اب رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. کوئی کام نہیں کیا. ارے اتنی زحمت ہے، کوئی کام نہیں کیا. تو اب بتائیں کہ اللہ نے کیا بتایا؟ رسول وہ ہے جو من کنت مولا فہذا علی مولا بولے گا. تو بھائی آپ تصور کریں نہ کریں، یقین کریں نہ کریں، میں تو علی کی ولایت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. آپ کہیں کیسے؟ میں جب کہتا ہوں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو میں اس محمد کو رسول کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جس کی رسالت کی تکمیل ہی جب ہوئی ہے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. اسی ولایت کے مسئلے کو امام نے کیسے حل کیا؟ امام رضا نے. ایک جاسلیک نام کا نصارہ کا عالم تھا، بہت بڑا نا. اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی محمد جو ہے نا وہ اختلافی شخصیت ہیں، یعنی ان کو مسلمان مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے. اور عیسیٰ اتفاقی شخصیت، ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اچھا پھر کیا کریں؟ وہ پورا شر کیا کر رہا تھا کہ بھائی جو اتفاقی ہے اس کو مان لو، اختلافی کو چھوڑ دو تاکہ اتحاد ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین کہ جس کا استاد اس کو یہ کہہ کے امامہ پہنائے
کہ اس وقت تمہارا امامہ ضروری ہے اور دعا پڑھ کے پھیلائے الحمدللہ میں وہ طالب علم ہوں. اور میرے استاد کو اگر آپ جانیں، آپ یقین نہیں کریں وہ بندہ کیا تھا. ہم تو اس کے مرنے کے بعد اب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ تھا کیا بندہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب باہر آگے جاسلی کہہ رہا ہے کہ یہ تو سب پریشان ہو رہے ہیں. کیا کہہ تو صحیح ہے تو صحیح رہے، لگ تو رہی ہے بات، لاجک لگ رہی ہے. کبھی یہ ساری باتیں جب آپ کے ذہن میں جمع ہو نا، میں یہیں رہتا ہوں ڈیفینس میں، نمبر بھی لے لیے گا، مجھے بتائیے کون سی لاجک کہاں لگ رہی ہے آپ کی، سمجھ میں آ جائے گا. صحیح ہے، شیطانی لاجک ملانا، شیطان بھی الہام کرتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. من کان لہ الشیطان قرینا فساء قرینا، جس کے لیے شیطان دلیل بن جائے بدترین دلیل ہے. تو دونوں طرف سے الہام چل رہا ہے نا. قرآن میں ہے یہ نہیں کہ شیطان بھی اپنی بات تمہارے دل میں ڈال رہا ہے، اللہ بھی ڈال رہا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو یہ کہہ رہا تھا، اب سب پریشان، امام کو پتہ چلا. امام نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں میں، میرا صاف بات ہے. امام نے پتہ ہے کیا کیا؟ نہ غصہ نہ جو. امام نے کہا سنو، نہ ہم ایسے عیسیٰ کو جانتے ہیں اور نہ ایسے عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ جس نے یہ جملے نہ کہا ہو، بشارت نہ دی ہو کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، زمین میں محمد ہوگا. اگر تم کسی ایسے عیسیٰ کی بات کر رہے ہو تو نہ ہم اس کو جانتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں. کیسے؟ اس سے بڑا کوئی لوجیکل تدفین ہوتی ہے جس کے بعد فاتحہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیسے آپریشن کیا ہے امام نے اس کا کہ جو تم کہہ رہے ہو اتنی بڑی بات، تو ہم تو ایسے عیسیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں. کون سا عیسیٰ؟ ہم تو اس عیسیٰ کو جانتے ہیں جس نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام من بعدی اسمہ احمد. قرآن میں الفاظ ہیں. اب میں آپ سے ولایت پہ کیوں لا رہا تھا، سنیں آپ. آج کی دنیا میں اب تو خیر پریشان ہیں لوگ، وہ تو پریشان اس پہ ہو گئے کہ کچھ تو مانتے ہیں یہ کہ یہ جو آپ کہتے ہو شیعوں کے امام ہیں، یہ ہمارے بھی 12 کچھ کہتے ہیں جیسے کوکب نورانی وغیرہ کہتے ہیں. باقی جو لے کے بیٹھے ہوئے کہ رسول نے 12 کہے. آپ کو پتہ ہے یہ عباسی جو مہدی اور ہادی نام رکھتے کیوں؟ کیونکہ وہاں امام نے رسول نے فرمایا ہوا تھا ہادی ہوگا پھر مہدی ہوگا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح ہم چل جائیں گے. اچھا وہ تو چلے گئے. اب یہ جو آج کے دور کے متعصب ہیں یا بے شعور مولوی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ 12 کا فگر جمع کر رہے ہیں، 12 پورے ہو جائیں. تو یزید بھی آ گیا، تو امیر شام بھی آ گیا، پھر بھی 12 پورے نہیں ہو پا رہے، پھر چینج بھی کر رہے ہیں. جیسے وہ ٹیم میں چینج نہیں کرتے کہ یہ پرفارم نہیں کر پا رہا یار اس کو لے آؤ، یہ نہیں کر پا رہا تو اس کو لے آؤ، یہ فارم میں نہیں ہے تو اس کو لے آؤ. بھائی ہم تو جب سے جانتے ہیں ہمارا امام کون ہے، جب سے رسول نے بتا دیا پورے نام کے ساتھ، شجرے کے ساتھ. قریش کے ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، پہلا نام یہ ہوگا، دوسرا نام یہ ہوگا، غیبت تک کا بتا دیا، ظہور تک کا بتا دیا، علامت تک بتا دی. آپ کہاں ہو؟ یا یہ دنیا ڈرتی کیوں ہے ہم سے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے، ان کو ہی سب کچھ پتہ ہے. اسی لیے ہم سے پوچھ کے ہمارے جو غلط ہو جاتے ہیں نا مولوی، انہی کے ذریعے وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے مذہب میں کیا کیا باتیں ہیں، تاکہ ہم خرابیاں ڈالیں. اور ایک بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ جو آپ کو کشف الحقائق اور اس نام کی کتابیں ملتی ہیں نا، کبھی نہیں سمجھیے گا کہ جس کا نام لکھا ہے اس نے لکھی ہے. یہ وہ تو صرف استعمال ہوا ہے. بھائی یہ کتاب کسی مولوی کے بغیر لکھی نہیں جا سکتی. اس میں جو دلیلیں آپ پڑھ کے تو آپ مان جاؤ گے بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس لیے کہ وہ لکھی اسی نے. کہ یہ جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ یار اتفاق کر لو، پہلے وہ ہیں، دوسرے وہ ہیں، تیسرے وہ ہیں، چوتھے علی ہیں، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. اب ایک بات آ گئی یہاں پہ، اس وقت آپ کو بری لگے، میں تو حق بات کر رہا ہوں. ایک شاعر اہل بیت کہ اگر سید علی خامنائی یہ فتویٰ نہ دیتے کہ یہ حرام ہے تو یقین جانے ساری قوم کا. میں نے کہا بیٹھو بیٹا میرے سامنے، میں ضمانت دیتا ہوں سید علی خامنائی یہ فتویٰ عادت دلیں گے، میں کرواؤں گا واپس، پھر تم یہ ضمانت لو کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں نے بیٹے جو شاعروں کی زبان آتی ہے، آج آپ کو بتا رہا ہوں میرے مرثیے تمام ائمہ کے وہاں پڑھے ہوئے ہیں. سبت جعفر کو دکھا کے میں نے پڑھا، نوحے میں پڑھ چکا ہوں، شاعری میں نے کی، انجمنوں نے میرے نوحے پڑھے. میں نے کہا آؤ شاعر ہو نا، بیٹھو میرے سامنے بیٹھو. ایسا بھاگا وہ میرا پروگرام ہے. پروگرام تو ہے ہی تمہارا، ابھی تو تم کہانی کرنا. او بھائی کیوں اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہو؟
امام نہیں ہیں تو تمہیں نظام کو تو ماننا ہی پڑے گا، یا تو نظام دکھا دو ہمیں لا کے، کوئی بھائی کوئی دکھا دو یہ نظام بھی ہے تو ہم اختیار کر لیں گے، یا یہ لے لو یا یہ لے لو، ہے ہی نہیں، اسی لیے تو امام قائم کرے گئے کہ صرف یہ نظام ہے۔ جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے یہ ہیں، دوسرے یہ ہیں، تیسرے ہیں، چوتھے یہ ہیں، تو اس پہ اتفاق کر لو تو مسئلہ حل ہو جائے۔ تو آپ پتہ ہے کیا جواب دینا ہے؟ یہی جواب دینا ہے جو امام نے سکھایا۔ سلام تو رسول اللہ نے یہ کیا تھا، مان جاؤ اتفاق ہو جائے گا، تو سیدھے سیدھے بولیے گا، میں آپ کو جواب بتا، سیدھے سیدھے بولیے گا جو آپ کہہ رہے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، نہ ایسے محمد کو ہم جانتے ہیں اور نہ ایسے محمد کو ہم مانتے ہیں، نہ جانتے ہیں نہ مان، جب جانتے ہی نہیں تو مانیں گے کہاں سے؟ نہ جانتے ہیں نہ مانتے، کس کو؟ کہ جس کا عین فرض رسالت یہ نہ ہو کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آپ یہ سنیں، میں نے آپ پہلے ہوتا ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سما علی مولا، یہ کہتے ہیں نا سما علی مولا، تو اس کا مطلب تھا بہت عرصے کے بعد میرے جانے کے بعد تو صحیح ہوتا کہ چوتھا خلیفہ بنا لی۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، وہ صبح کا رکھا ہوا روزہ 15 گھنٹے کے بعد کرنا، یہ سما ہے۔ ہم سے زیادہ گرامر ہم نے، بھائی میں لفظ نہیں کہہ رہا کس طرح پڑھتے، ذرا ہم دماغ ہی ہو جاتے ہیں، اتنا تیز دماغ کیوں ہوتا ہے مولویوں کا؟ ہم گرامر عربی، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، لیکن دور سے بھی اگر کوئی صدا قرآن کی آ رہی ہوگی نا، اگر وہ زیر بھی غلط پڑھ رہا ہے میں بتا دوں گا اس نے غلط پڑھا ہے، کیونکہ گرامر جانتا ہوں نا میں کہ کیا چیز کیا عمل کرتی ہے، کون مخاطب ہے، کون مخاطب ہے، کون فاعل ہے، کون مفعول ہے۔ تو یہاں پر نہ سما کا لفظ آیا، یہ بہت بعد میں ہوتے، نہ صوفہ آیا کہ من کنت مولا فسوف علی مولا، کیونکہ صوفہ میں بھی ایک مدت بعد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سیقول، جیسے سیقول السفہاء من دوسرا سپارہ، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت جلد کرے ہوگا ایسا۔ نہ آپ نے سا استعمال کیا، نہ آپ نے صوفہ استعمال کیا، نہ سما استعمال کیا، کیا ہے؟ فا پتہ ہے کیا ہے؟ فا یہ کہ جیسے ابھی آپ کر رہے تھے نا کہ مائک کے درمیان اتصال رہے تھے، آپ جب اس کو صحیح کر رہے تھے آپ فوراً لا کے رکھ دیتے ہیں کہ اتصال اتنا رہے کہ 1 سیکنڈ بھی آواز پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ امام کے بارے میں رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی، جیسے ہی میری رسالت ختم ہوئی وہیں سے یہ امامت کی منزل پر تمہارا مولا ہو جائے گا۔ تم سقیفے میں بیٹھ کے نہ بنانا، تم سے زیادہ اللہ اور رسول کو فکر ہے۔ تم اتنے فکر مند ہو گئے کہ رسول کے جنازے کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، اور جو جس نے دین بھیجا ہے وہ اتنا بے فکر اللہ ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہونے کا ہے، جبکہ وہ اتنا فکر مند ہے کہ اس نے پہلے آدم کو بھیجا، پھر آدمی کو بھیجا، پہلے ہادی کو بھیجا، پھر وہ احتیاج رکھنے والی ہدایت والوں کو بھیجا۔ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں، ہمارے تو ہر دلیل موجود۔ بہرحال امام علیہ السلام یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک بات اور آخری سمجھ لیں کہ امام نے سب سے مناظرہ کیا، یہود، مجوس، نصارہ، اس میں نصارہ کا جاسلیک تھا یا کوئی اور، اس سے امام نے کس طرح اس کو ثابت کیا ہے کہ تم باطل ہو۔ دیکھیں الفاظ جھوٹ کے بغیر چینج کرنا، اس کو توریہ کہتے ہیں ہمارے۔ توریہ حرام نہیں ہے، توریہ حرام نہیں ہے کہ میں کچھ اور مقصد لے رہا ہوں اور آپ کو کچھ اور مقصد سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اور ایک اور پیاری سی بات میرا دوست کہتا ہے، ایران میں 28 سال سے، وہ کہتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن سچ بولنا واجب نہیں ہے۔ آپ حیرت کریں گے اس بات پہ، خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے یہ، بہت پیاری بات ہے یہ۔ جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن سچ بولنا واجب نہیں ہے۔ اب ایسی بات کرو نہ جھوٹ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتاتا امام نے کیا کہا اس سے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے محترم، اتنے اچھے نبی ہیں، ہم ان کو یہ مقام دیتے ہیں وہ مقام دیتے ہیں، اور تم ان کی تنقید کرتے ہو، یعنی ان میں عیب لگاتے ہو، ان کی شخصیت گھٹاتے ہو، تم کہتے ہو نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے، اس کو جلال دلا دیا نا۔ کس نے کہا ہم کہتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں؟ وہ تو قائم اللیل تھے، صائم النہار تھے، یعنی پوری رات نمازیں پڑھتے تھے، پورے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو فوراً امام نے کہا تم تو کہتے ہو خود اللہ تھے، تم تو کہتے وہ خود اللہ تھے، تو جب وہ اللہ تھے تو نماز پڑھتے کس کے لیے تھے؟ وہ خود اللہ تھے تو روزہ کس کے لیے رکھتے تھے؟ بیچارے کا منہ اتنا سا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ تبلیغ، اس کو کہتے ہیں دلیل، اس کو کہتے ہیں باندھ کے مارنا۔
کہ تمہارا ہاتھ بھی نہیں لے گا. کس کے سامنے کھڑے ہو تم؟ کس سے بات کر رہے ہو؟ عوام سے کر رہے ہو. یہ حجت خدا ہیں، یہ نہیں بول رہے، اللہ بول رہا ہے. وما ینطق عن الہوا کے معنی کیا ہیں؟ ان ہوا الا وحی یوحی کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ کلام کر رہے ہیں، اللہ کلام کر رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. یعنی یہ جو بول رہے ہیں اس پہ اللہ راضی ہے. جن کو یہ لقب ملا نا امام رضا، بہت آپ کا ٹائم لی تو بہت ساری ہیں، میں بہرحال 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے تقریباً. دیکھیں جن کو یہ لقب ملا رضا رضا رضا، اور بہت سارے پیارے لقب ملے، رضی، ذکی، وسیع، ٹھیک ہے، سب کچھ ملا، لیکن ان کو مصیبت کے بدلے میں یہ لقب ملا کہ غریب الغربا. اس پہ توجہ کریں، کسی امام کو غریب الغربا نہیں کہا گیا ان کے علاوہ. امام حسین کی کتنی بڑی شہادت ہے. امام حسین سید الشہداء ہیں، غریب الغربا نہیں ہیں. سارے شہیدوں کے سید ہیں وہ، لیکن غریبوں کے سب سے بڑے غریب نہیں ہیں وہ. آپ کو بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی شہادت کے وقت یعنی کربلا میں ان کے بھائی بھی موجود تھے، بیٹے بھی موجود تھے، بھتیجے بھی موجود تھے، بھانجے بھی موجود تھے، بہنیں بھی موجود تھیں، زوجہ بھی موجود تھے، سب موجود تھے، لیکن امام رضا کے پاس کوئی نہیں. اس لیے کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا، غریبوں کے غریب. غریب الغریب کے غریب کیا ہے؟ وہ کرتا کیا ہے؟ معین الضعفاء والفقراء. اتنا غریب ہے لیکن سب کی مدد کرتا ہے، ضعیفوں کی بھی اور فقیروں کی بھی. ٹھیک ہے، اتنا بڑا مصیبت کا لقب امام کو ملا ہے. امام کو بلایا گیا، ولی عہد بنایا گیا، اور بالآخر انگوری تابوت ہے نا، امام السلام کو انگوروں میں ملا کے زہر دیا. کس طرح؟ امام کا ایک بہت قریبی صحابی تھا ابو صلت حروی. اگر آپ ایران جائیں، تہران کے قریب میں ان کی زیارت ہے، اور بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ امام کا انہوں نے ساتھ بہت دیا آخری وقت تک نا. ابو صلت حروی، امام نے اس سے کہا کہ دیکھو جس دن مجھے، بلکہ کہا کل مجھے جو ہے نا مامون رشید اپنے دربار میں بلائے گا. جب میں گھر سے نکلوں اگر میرے سر پہ کوئی کپڑا ہو، مثلاً تولیہ ہو، تو مجھ سے کلام نہیں کرنا. اور اگر میرا سر ننگا ہو، یعنی سر پہ کوئی چادر یا یعنی تولیہ وغیرہ نہ ہو، تو پھر مجھ سے پوچھنا کہاں جا رہے ہیں، کیا ہوا. اب امام کو بلایا گیا تو امام نے سر پہ تولیہ ڈالی ہوئی تھی، تو اس نے کلام نہیں کیا. امام نے یہی کہا تھا کلام نہیں کرنا مجھ سے. چلے مامون رشید بیٹھا ہوا تھا، آئیے بیٹھیے، یہ آپ کے لیے میں انگور لایا ہوں. امام تو جانتے تھے. امام نے کہا مجھے انگور کھانے. نہیں آپ کھائیں، میں آپ کے لیے منگائیں. یہ امام بار بار منع کر. تو اس نے بتایا کیا کہا؟ جہاں پہ امام ظاہری طور پر مجبور ہیں، یعنی امام اسباب کے تحت چل رہے ہیں، اپنی اعجاز کے تحت نہیں چل رہے. جب امام نے کہا نہیں، تو اس نے بتایا کیا؟ آپ گویا ہم پہ تہمت لگا دیں کہ ہم آپ کو زہر دے رہے ہیں، اس طرح ہی کہنے لگا. تو امام مجبور. امام نے خوشہ لیا اور چند انگور کھائے، امام پہ زہر کا اثر ہو گیا. امام نے باقی انگوروں کو پھینک دیا، زہر کو پھینکا نا. اب مجھے بتائیں جس کو زہر دیا جاتا اس کا ہوتا کیا حالت ہے؟ ایک امام یاد ہے نا جس کا نام ہے حسن مجتبیٰ، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے. ہر جس کو زہر دیا جائے گا زہر حلال، اس کا انجام یہی ہونا ہے. کس طرح امام کے ساتھ کیا غریب الغرب. امام اس کے دربار سے اٹھنے لگے نا جب، تو کہنے کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تم نے بھیجا تھا، یعنی موت کی طرف جا رہا ہوں، شہادت کی طرف. امام آئے تو ابو صلت حروی کچھ بولا نہیں ہوں گے، سر پہ آپ کی تولیت. امام نے کہا گھر میں آ جاؤ، خود کہا میرے گھر میں آ جاؤ. جب وہ گھر میں آئے امام نے کہا مجھے زہر دے دیا گیا. اور اب امام نے تیاری کرنے کو کہا. اتنے میں کیا دیکھا ابو صلت حروی نے کہ اچانک ایک نوجوان کمرے کا جبکہ دروازہ بند ہے وہ کمرے میں آ گیا، نورانی شکل کا. کون ہے آپ؟ کہا میں محمد تقی ہوں، ان کا بیٹا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ تدفین کے لیے آیا ہوں، نماز پڑھانا ہے، میرے بابا ہیں. کہا آئی تو دروازہ بند تھا، آپ کیسے آئے؟ کہا جو خدا مجھے مدینے سے یہاں لا سکتا ہے تو یہ رکاوٹ کیا ہے میرے لیے یہ دروازہ. تو بہرحال پھر امام نے اس کو بتایا وہاں سے یہ چیز لاؤ، وہاں سے یہ چیز لاؤ. امام نے اور پھر تابوت بنایا گیا، تابوت میں رکھا امام نے خود امام نے نماز پڑھائی. کیونکہ امام کی نماز معصوم کی نماز معصوم نہیں پڑھاتا ہے. نماز پڑھائی بعد میں گورنمنٹ کے کسی نے پڑھائی الگ بات ہے، اصل نماز امام نے پڑھا دی اور امام پھر چلے گئے. اور امام کو دفنایا گیا ارض طوس پر
خراسان میں، جس کو بعد میں مشہد کا امام کی شہادت اور جائے تدفین کی وجہ سے۔ میں کہوں گا پہلے امام سے، مولا مانتے ہیں آپ غریب الغربا ہیں، مانتے ہیں آپ کو زہر دیا گیا، مانتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی بیٹا آیا اس نے کیا اعجاز امامت سے، لیکن مولا ذرا بتائیے آپ کی لاش کو گھوڑوں سے پامال تو نہیں کیا گیا نا؟ آپ کی لاش کو گھوڑوں سے پامال تو نہیں کیا گیا؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی آیا اور اس نے کہا کہ تو ہی میرا بھائی حسین ہے یا تو ہی میرا بھائی رضا ہے، کہ پہچان بھی نہ ہو پا رہی؟ مولا آپ کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن تو نہیں رہا نا؟ مولا آپ کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیے گا، اور جب سے زیارت ہو رہی ہے، لیکن اپنے جد حسین کو یاد کریں، کتنے تلوار تیر سب کچھ مارا گیا اور پھر بھی صبر نہیں ہوا، نال بندی کی گئی اور حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور باقاعدہ ایسی نال لگائی گئی جو ہڈیوں کو کرچا کرچا کر دے، آوازیں سنی گئی کہ ہڈی کرچا کرچا ہو رہی ہے۔ امام علیہ السلام، امام علی رضا غریب الغربا ہیں، ان کی بہن ان کی زیارت کے لیے مدینے سے چلی 1 سال کے بعد کہ میرا بھائی کہاں رہ گیا، لیکن آپ مقام ساوا پہ پہنچی تھی، بیمار ہو گئیں۔ موسیٰ ابن خضرت جو قم کا رہنے والا تھا، اس کو پتا چلا، وہ آیا اور اس نے کہا اے معصومہ آپ ہمارے شہر میں آ جائیں۔ کہا کتنا دور ہے؟ کہا اتنا دور ہے۔ کہا چلو، وہاں 17 دن رہیں، بیت النور آج تک موجود ہے قم میں، وہاں پر رہیں، عبادت کرتے ہیں۔ 17 دن کے بعد دنیا سے چلی گئیں، بھائی کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ میں کہوں گا ہاں اے معصومہ قم، آپ کا بھائی آپ سے جدا ہوا، آپ اس کی زیارت نہیں کر پائیں، لیکن ذرا اس بہن سے تو پوچھیں کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھائی کے ساتھ آئی تھی، اپنے بچوں کو بھائی پہ وار دیا، بھائی پہ نثار کر دیا، لیکن اس بہن نے سب کچھ دینے کے بعد کیا دیکھا؟ 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھا کہ شمر حسین کے سینے پہ سوار ہے اور خنجر سے وار کر رہا ہے، 17 ضربے لگا کر شمر کاٹ رہا ہے۔ زینب پکارتی رہی ارے نہ مارو، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، کوئی نہ تھا جو آتا، کوئی نہ تھا جو بچاتا۔ عمر سعد سے کہا عمر سعد کیا تو نہیں جانتا؟ عمر سعد نے چہرہ موڑ لیا، کہتے ہیں جب شام غریبہ میں علی آئے تو زینب نے صرف اتنا گلہ کیا، بابا میرے بھائی پہ خنجر چلتا رہا، میں پکارتی رہی، آپ نہ آئے بابا۔ عباس کے بازو کلام، اصغر کے گردن پہ تیر، اکبر کے نیزہ، قاسم کی لاش پامال، اولو محمد مارے گئے، میں بلاتی رہی بابا، آپ نہ آئے بابا، اب آئے ہو بابا۔